میرے گاؤں کے انٹرس پہ ایک مزار ہے جہاں ایک ملنگ یعنی کہ سائی رہائش پذیر ہے۔ ایک شام میں واک کرتے کرتے روڈ پہ آ گیا تو مجھے بلا کے وہ پوچھنے لگا کہ پتر بہت ہی تو ایک گل پوچھنی ہے۔ میں بیٹھ گیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیوں پیدا کیا ہے۔ بہت عجیب سا کویسچن تھا اور بہت سادہ سا کویسچن تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جو نیکسٹ انہوں نے بات کی، جو انہوں نے اگلی بات کی، اس بات نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب مجھے دے دیے۔ کہنے لگے کہ دن کے وقت جب پہلے ہی روشنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو دن کے وقت کیوں نکالا؟ جب رات میں اندھیرا ہوتا ہے چاہیے تو یہ کہ جب رات میں اندھیرا ہوتا ہے اس وقت روشنی ہونی چاہیے۔ کہتے سورج سے تو چاند بہتر ہے جو اندھیرے میں روشنی تو دیتا ہے نا۔ حضور والا، روشنی کی اہمیت کا اندازہ اندھیرے سے ہوتا ہے۔ Stars cannot shine without darkness۔ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک چراغ جل رہا ہے کمرے میں، اس کی اہمیت کا اندازہ تب ہوگا کہ جب کمرے میں اندھیرا ہوگا۔ اگر کمرے میں روشن دان ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے کھلے ہیں، روشنی آ رہی ہے تو اس چراغ کی اہمیت کا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ چراغ جلتا بھی رہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ چراغ جل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹے سے چراغ کی ایک لو جو ہے وہ بھی کمرے میں محسوس کی جاتی ہے، اس کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس ٹرم کو تھوڑا سا نیکسٹ لے کے جاؤں، تھوڑا سا اپنی ڈیفینیشن کروں اس کی، تو حضور والا ہر کامیاب شخص کے پیچھے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے، ہر کامیابی کے پیچھے ایک ناکامی چھپی ہوتی ہے، ایک ناکامیوں کا انبار چھپا ہوتا ہے، ایک اندھیروں کا جھمگٹا چھپا ہوتا ہے کہ جس سے باہر آنے کے لیے، جس سے نکلنے کے لیے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ حضور والا بغیر بری چیزوں کے ہمیں اچھائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، بغیر بدبو کے ہمیں خوشبو کا احساس نہیں ہو سکتا، بغیر بھوک کے ہمیں کھانے کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، ہمیں بغیر ناکامی کے کامیابی کا احساس نہیں ہو سکتا، بے شک وہ کامیابی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ حضور والا KFC جو آج ایک پوری دنیا میں برانڈ کے طور پہ چھایا ہوا ہے، ان کی ریسیپی کو 1000 بار ریجیکٹ کیا گیا، مختلف ریسٹورنٹس میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف ڈھابوں پہ، مختلف ہوٹلوں میں ان کی ریسیپی کو 1000 بار ریجیکٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کی کامیابی، ہم ان کی ناکامیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات بغیر ناکامیاں حاصل کیے، بغیر کچھ مشکل دے کے ہم ایک کامیابی حاصل کیا۔ ہماری لائف میں ایک ناکامی آتی ہے، ہم اپنی محنت کو، ہم اپنے جو کام ہم نے شروع کیا ہوا، ہم اس کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ناکامی آئی کیوں ہے، کہ ہم تو یہ کام کو کر ہی نہیں سکتے۔ حضور والا، ہم کمپیوٹر میں ایک بار ونڈو انسٹال کرتے ہیں، وہ ہم سے انسٹال نہیں ہوتی، ہم کمپیوٹر کو لے کے شاپ کیپر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کمپیوٹر کو لے کے سافٹ ویئر ہاؤس والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی اس میں ونڈو نہیں ہو رہی، اسے انسٹال کر کے دو۔ وہ کیا کرتا ہے، اسی کمپیوٹر میں وہی ونڈو انسٹال کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، ایک بار نہیں ہوتی، دوسری بار کرتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو بار بار پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک ہم چیزوں کو بار بار اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، جب تک ہم بار بار چیزوں کو، ناکامیوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ اٹس آل اباؤٹ فوکس، کیونکہ اندھیرے میں روشنی کو فوکس کیا جاتا ہے، روشنی میں روشنی کو فوکس نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں پہ فوکس کریں گے، اگر ہم اپنی فیلیئرز پہ فوکس کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس پوائنٹ سے ہم پیچھے رہے ہیں، کس پوائنٹ پہ ہم نے مار کھائی ہے، کس پوائنٹ کی وجہ سے ہم بار بار اسی غلطی کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے تو میں شور ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور حاصل کریں۔ حضور والا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج ایک ہی غلطی کو، ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے 50 برس سے، پچھلے کئی صدیوں سے مسلمان ایک ہی چیز میں بار بار مار کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے
وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے، اور مومن وہ شخص ہے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بہتری کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے اوپر ورک کرتے ہیں، جب ہم اپنے کل کے گزرے ہوئے فیلیئرز پہ، جب ہم اپنے کل کے کیے ہوئے کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم فوکس کریں گے ایک چیز کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ فوکس کرنے سے ہمیں ناکامیوں کا پتہ چلے گا، ہم ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر سکیں گے۔ حضور والا لوگ کہتے ہیں کہ ناکامی جو ہے وہ آپ کو 2 قدم پیچھے لے جاتی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ حضور والا میں کہتا ہوں کہ ناکامی جو ہے وہ آپ کو 1 قدم کامیابی کے اور نزدیک لے آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے ایک اور جو میں نے طریقہ اپنانا تھا، جو ایک اور میں نے اپنا پروسیس کرنا تھا، جو کسی اور غلط ڈائریکشن میں نے جانا تھا، وہ ڈائریکشن میں اب میں نے نہیں جانا، وہ سٹیپ اب میں نے نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ ناکامی ہر ایک کا مقدر ہوتی ہے، لیکن آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو ناکام ہونے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب کہ ہمارے لیے اب اس زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ لیکن حضور والا کامیابی اسی وقت ہوتی ہے، آپ کا شائن آپ اسی وقت کرتے ہو جب کہ آپ کی فیلیئرز، آپ کی ڈارکنیس جو ہے وہ پیک لیول پہ ہوتی ہے۔ جب جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا، جب آپ چمکیں گے، جب ایک لائٹ آئے گی تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ حضور والا جب آپ کی فیلیئرز پیک پہ ہوتی ہیں تو وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک پک لینی ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ سٹیبل کر لینا ہے جہاں پہ سٹارز شائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے فیلیئرز کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اپنے کاموں کے اوپر فوکس کرتا ہے اور انہیں دوبارہ فیلیئرز کو رپیٹ نہیں کرتا۔